الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین۔ قل اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما دیجئے، من کان عدوا لجبریل، جو بندہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہوتا ہے وہ ہو، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کیونکہ وہ صرف اس بات کی وجہ سے حضرت جبرائیل کا دشمن ہو رہا ہے کہ انہوں نے آپ کے دل انور پر، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قلب اطہر پر انہوں نے اللہ کا حکم نازل کیا ہے، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرنے والا ہے، یعنی جو وہ کتاب ہے جو تصدیق کرنے والی ہے، بین یدیہ، اس کی جو ان کے درمیان ہے، یعنی پہلی کتابوں کی وہ کتاب قرآن مجید تصدیق کرنے والی ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، سراسر ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے، وبشری، اور خوشخبری ہے، اور کیا ہے اس کے اندر خوشخبری ہے، للمؤمنین، ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ من کانا عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، جو بندہ اللہ کا دشمن ہے اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہے اور اللہ کے رسولوں کا دشمن ہے اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، بس وہ اپنے ذہن میں بٹھا لے یقینی طور پر اللہ ان سب کا دشمن ہے، یعنی جو ان کا دشمن ہوگا وہ کافر ہوگا اور اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ ان آیات کا ایک خاص شان نزول ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے، تو حضور علیہ السلام کے پاس یہودیوں کا جو سب سے بڑا عالم تھا عبداللہ بن سلام، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن بعد میں مسلمان ہوئے اور اسی محفل میں مسلمان ہو گئے تھے، تو کہنے سارے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا جی میں آپ سے 3 سوال کرتا ہوں جن کا جواب نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اگر آپ واقعی نبی ہیں تو مجھے جواب دے دیں، اگر آپ کا جواب درست ہوا تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پوچھو۔ عبداللہ بن سلام نے کہا جی پہلا سوال میرا یہ ہے کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہوگی؟ دوسرا سوال، جنتی جنت کے اندر سب سے پہلی غذا کیا کھائیں گے؟ تیسرا سوال، جو بچہ ہوتا ہے وہ ماں پر جاتا ہے یا باپ پر جاتا ہے؟ یہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے 3 سوال کیے۔ ایک چوتھا سوال بھی ملتا ہے اور وہ پورا وفدہ، وہ سوال بھی آپ بتا دیتا ہوں۔ چوتھا سوال ان کا یہ تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے تورات کے نازل ہونے سے پہلے کس چیز کو، کون سی غذا کو اپنے اوپر حرام کیا تھا؟ یہ ان کے سوال تھے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن سلام کے، یہ چوتھا سوال عبداللہ بن سلام کا نہیں تھا، حضور علیہ السلام نے عبداللہ بن سلام کے سوالوں کے جوابات یوں ارشاد فرمایا کہ جو پہلی نشانی ہے قیامت کی وہ یہ ہے، مشرق سے ایک بہت بڑی آگ بھڑکے گی، وہ آگ لوگوں کو مغرب کی طرف جمع کرے گی، وہ آگ لوگوں کو مغرب کی طرف جمع کرے گی۔ فرمایا یہ قیامت کی پہلی نشانی ہے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا بے شک آپ نے سچ فرمایا، کیونکہ عبداللہ بن سلام یہود کا سب سے بڑا عالم، اس کے والد صاحب بھی اور یہ خود بھی، اور حال یعنی جاہلیت کے زمانے کے اندر بھی یہ ہدایت پر رہے تھے، یہ مشرک نہیں تھے، بت پرست نہیں تھے، یہ کتاب کے اندر کمی بیشی کرنے والوں میں سے نہیں تھے،
اسی لیے اللہ نے ان کے مقدر میں یہ ہدایت لکھی۔ انہوں نے کہا جی آپ نے سچ فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنتی جو ہے نا، جنت کے اندر جو پہلی غذا کھائیں گے وہ مچھلی کی کلیجی ہوگی۔ کیا کھائیں گے؟ سانو مچھی نہیں لبدی کھان نو ہے تو اتنے جنت کی لبنا ہے؟ سب سے پہلی غذا مچھلی کی کلیجی ملے گی۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا یار، اس وقت کلمہ نہیں پڑھا، آپ نے سچ فرمایا۔ کیا کہا آپ نے؟ سچ فرمایا۔ تیسرے سوال کا جواب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سوال کو جو یہودیوں کا وفد تھا اس نے کسی اور انداز سے پوچھا۔ انہوں نے کہا جی عورت کا پانی کیسا ہوتا ہے اور مرد کا پانی کیسا ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن سلام کا سوال یہ تھا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، بچہ باپ پر جاتا ہے یا ماں پر جاتا ہے؟ حضور علیہ السلام، میں دونوں کا جواب دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مرد کا پانی جو ہے وہ سفید ہوتا ہے اور گاڑھا ہوتا ہے۔ مرد کا پانی سفید ہوتا ہے اور گاڑھا ہوتا ہے، اور فرمایا عورت کا پانی زرد ہوتا ہے اور پتلا ہوتا ہے۔ جب دونوں میاں بیوی کا آپس میں، اب یہ عبداللہ بن سلام کے سوال کا جواب شروع ہو رہا ہے، جب دونوں میاں بیوی کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے تو فرمایا جس کا پانی غالب آ جائے، اگر مرد کا پانی غالب آ جائے تو بچہ باپ پر جاتا ہے، اگر عورت کا پانی غالب آ جائے تو بچہ ماں پر جاتا ہے۔ پھر اللہ اپنی منشا سے، اپنی مرضی سے اس بچے کو، یعنی جس پر اس کا پانی غالب آیا اس بچے کو اس کی مشابہت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ جواب ارشاد فرمایا۔ عبداللہ بن سلام نے کہا آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی عبداللہ بن سلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے اندیشہ ہے جب میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا، آپ پر ایمان لے آؤں گا، یہ یہودی میرے دشمن بن جائیں گے، یہودی میرے دشمن بن جائیں گے۔ ابھی یہ بات چیت جاری تھی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر یہودیوں کا وفد آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وفد کے چوتھے سوال کا جواب بھی دیتا ہوں میں انشاءاللہ۔ وفد نے جب آ کر بیٹھا، حضور علیہ السلام نے وفد والوں سے پوچھا یہ بتاؤ عبداللہ بن سلام کیسا شخص ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے محمد بن عبداللہ، ہماری پوری برادری کے اندر، قوم کے اندر سب سے بہترین شخص عبداللہ بن سلام ہے۔ اور پھر کہا کہ اور دوسرے نمبر پر بہترین شخص اس کا باپ تھا، وہ بھی ہمیشہ صحیح رہا اور یہ بھی ہمیشہ سے صحیح ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر عبداللہ بن سلام کلمہ پڑھ لے تو، اگر عبداللہ بن سلام تم کہتے ہو تم میں سے بہترین ہے، تمہارا سب سے بڑا عالم ہے، اس کا باپ بھی عالم تھا، یہ کبھی غلط بات نہیں کرتے، کسی غلط چیز کی تصدیق نہیں کرتے، اگر عبداللہ بن سلام کلمہ پڑھ لے تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا تو یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن اور بدترین شخص ہوگا، اس کا باپ بھی بدترین ہوگا، حالانکہ باپ ان کا فوت ہو چکا ہے۔ اسی محفل میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ بہترین شخص، اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ بدترین ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہودیوں کا یہ سنا تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا ابی و امی، مجھے اسی بات کا ڈر تھا، میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آخری رسول ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھنے سے پہلے یہ جو شان نزول جو آ رہا ہے کہ آپ کو یہ باتیں کس نے، جواب آپ نے صحیح عطا فرمایا، یہ باتیں آپ کو کس نے بتائیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ باتیں مجھے جبرائیل نے بتائیں۔ عبداللہ بن سلام نے کہا جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھے ہوئے، جبرائیل ہمارا
دشمن ہے بھی کیوں دشمن ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ ان کا یہودیوں کی ایک جماعت کے ساتھ، ایک گروہ کے ساتھ مکالمہ ہوا، گفتگو ہوئی. تو یہودیوں نے پوچھا، سوال جواب کافی سارے ہوئے. انہوں نے ایک سوال کیا انہی میں سے کہ تمہارے نبی کا دوست کون ہے؟ تمہارے نبی کا دوست کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے نبی کا دوست جبرائیل ہے. کون دوست ہے؟ جبرائیل. ہمارے نبی جو کچھ بھی بتاتے ہیں وہ جبرائیل اللہ کی طرف سے لے کر آتا ہے، وہ ہمارے نبی کو بتاتے ہیں اور ہمارے نبی ہمیں بتاتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، وہ جب بھی آیا قحط سالی لے کر آیا، وہ جب بھی آیا دشمنی لے کر آیا. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر آپ کو پتہ ہے احکامات بہت زیادہ سخت تھے، احکامات بہت زیادہ سخت تھے. اور کہنے لگا میکائیل جو ہے وہ اگر تمہارے نبی کا دوست ہوتا تو ہم تمہارے نبی کو مان لیتے. کیوں؟ کیونکہ میکائیل جب بھی آیا ہے وہ صلح لے کر آیا ہے، امن لے کر آیا ہے، وہ خوشحالی لے کر آیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اللہ کے اس قاصد کی دشمنی کر رہے ہو جو اللہ کی وحی لے کر اللہ کے محبوب کے پاس آتا ہے، اسی لیے اب میرا تمہارے پاس بیٹھنا نہیں بنتا. تو چوتھا جو سوال تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تورات نازل ہونے سے پہلے کون سی غذا کو اپنے اوپر حرام کیا، وہ چوتھے سپارے کے اندر اس کا جواب موجود ہے. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، یہ جو ہے نا اس آیت کے اندر اس کا جواب موجود ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے یہودیو، کیا اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل نہیں کی؟ انہوں نے کہا کی ہے. کیا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول نہیں تھے؟ اللہ کے رسول تھے. کیا اللہ وحدہ لا شریک نہیں ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے. مانا پھر فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اس غذا کو حرام کیوں کیا تھا؟ فرمایا اس سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے شدید بیمار ہو گئے تھے اور آپ کی بیماری لمبی ہو چکی تھی. تو اسی اسنا میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے سامنے نیاز مانی، نظر مانی، یا اللہ اگر یہ میری بیماری ٹھیک ہو گئی تو میں اپنی سب سے پسندیدہ غذا چھوڑ دوں گا، نہیں کھاؤں گا. اور فرمایا آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی سب سے محبوب، سب سے پسندیدہ جو غذا تھی وہ کیا تھی؟ اونٹ کا گوشت تھا. کیا تھا؟ آپ بڑی لذت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اونٹ کا گوشت کھایا کرتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام. اللہ نے آپ کو تندرست کر دیا اور حضرت یعقوب نے گوشت چھوڑ دیا. پھر اللہ نے خود ہی فرمایا ان کو کہ یہ اس کو آپ نے چھوڑا ہے، ہم نے آپ کو شفا دی ہے، لیکن آپ اپنے اوپر اس کا گوشت حرام نہیں کر سکتے. وہ جب چوتھا سپارہ آئے گا انشاءاللہ وہاں پر اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. اور حضرت غالباً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا غالب گمان یہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو پسندیدہ مشروب تھا، جو پینے والی چیز تھی، وہ اونٹنی کا دودھ تھا. شفا یاب ہونے کے بعد آپ نے گوشت بھی چھوڑ دیا اور آپ نے اونٹنی کا دودھ بھی چھوڑ دیا. تو یہودیوں نے حضور علیہ السلام کے ان چاروں سوالوں کے جوابات کی تصدیق کی، لیکن ساتھ ہی یہ کہا چونکہ وہی آپ کی طرف جبرائیل لاتے ہیں، جبرائیل ہمارے دشمن ہیں، اسی لیے ہم اس شخص کی بات نہیں مان سکتے جس کا قاصد، جس کا پیغام رسان ہمارا دشمن ہو، اسی لیے ہم آپ پر ایمان نہیں لا سکتے. اللہ رب العزت نے پھر یہ آیات نازل فرمائی. اللہ نے فرمایا کہ ان کو بتا دیں جو بندہ جبرائیل کو اپنا دشمن کہے گا میں اس کا دشمن ہوں. کیونکہ ہمارے ایمان کے اندر کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ
وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ٹھیک ہے نا، لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اللہ نے یہ ایمانیات کی شرائط بتا دی ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں نبی جو ہے نا وہ اس کا مقام نیچا تھا یا وہ نبی نہیں تھا، میں اس کا انکار کرتا ہوں، تو اللہ کو یہ پسند، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں کو اللہ رب العزت نے جو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں وہ فضیلتیں بھی تسلیم کرنی ہیں، اور ان رسولوں کو کما حقہ ماننا بھی، سب کو ماننا ہے، اللہ کی کتابوں کو ماننا ہے، اللہ کے فرشتوں کو ماننا ہے، پھر جا کر ایمان نصیب ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ان میں ڈنڈی مارے گا تو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔